ایک مرتبہ نبی لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی جنگل سے ہرنی کا بچہ پکڑ کے لے آئے اور لا کر کے انہوں نے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی نے وہ بچہ حضرت امام حسن کو دے دیا۔ حضرت امام حسن اس ہرنی کے بچے سے کھیلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچے حسین نے دیکھا، کہنے لگے بھیا 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 یہ بچہ مجھے دے دو۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ادائیں پیاری تھی۔ حسین نے کہا مجھے دے دو۔ حسن بولے نہیں دوں گا، آپ بھی نانا سے لے آؤ۔ میں نانا سے لے کر کے آیا ہوں، تم بھی لے کر کے آ جاؤ۔ اب فاطمہ نے سنا، فاطمہ کہنے لگی اے میرے لال سنو، اے میرے شہزادے سنو، نانا کے پاس اب کوئی بچہ نہیں ہے، تم دونوں اسی سے کھیل لو۔ حسین کہنے لگے نہیں امی جان، میں بھی اپنے لیے ایک بچہ لے کر کے آؤں گا، وہ بھی بھیا حسن سے تھوڑا سا بڑا لے کر کے آؤں گا۔ حسین نے دوڑ لگا دی، نانا نانا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی بیان فرما رہے تھے، صحابہ نے دیکھا حسین آ رہے دوڑتے ہوئے، چھوٹے سے بچے تھے۔ ادھر جو تھے نبی نے دیکھا، گفتگو رک گئی، تقریر بند ہو گئی۔ صحابہ نے راستہ بنا دیا۔ جیسے ہی راستہ بنا، میرے نبی سے حسین پاک آ کے ٹکرا گئے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان، آپ نے بھیا کو ایک بچہ دیا ہرنی کا، مجھے بھی بچہ چاہیے لیکن اتنا بڑا نہیں، تھوڑا سا بڑا چاہیے، ذرا بچوں کی آرزو دیکھو۔ نانا کہہ رہے بیٹا اسی سے کھیل لو۔ حسین بولے نہیں نہیں نانا، مجھے تو اپنا چاہیے۔ حسین کو جلدی ہو رہی تھی، نانا مجھے جلدی دو، بھیا حسن انتظار کر رہے ہیں، وہ کھیل مجھے جلدی جانا ہے۔ حسین رونے لگے، صحابہ عرض کرنے لگے آقا ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم جنگل کا چپا چپا چھان مارے، گلی گلی کوچا کوچا ڈھونڈ لے، جنگل کا ہر کونا تلاش لے، کہیں نہ کہیں سے ہرنی کا بچہ پکڑ لائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، حسین رو رہے، نانا کی داڑھی میں ہاتھ ہے، میرے نبی پیار کر رہے ہیں، حسین نہیں چپ رہے ہیں۔ حسین کے رونے کو دیکھ کر کے نانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نانا نے جنگل کی طرف کو دیکھا تو جنگل سے ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر کے چلی آ رہی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک جنگل سے ہرنی لے کر کے آ رہی ہے اور میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی اور ہو کر کے کہنے لگی اے آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، جو پہلے بچہ آیا تھا وہ بھی میرا تھا، وہ چھوٹا والا تھا، اب یہ بڑا والا بچہ میں لے کر کے آئی ہوں، آقا اسے قبول فرما لے، میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں مگر فاطمہ کے لال کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ بولو یا حسین، ارے پیار سے بول رہے انشاءاللہ آج بیماریاں نکل جائیں گی۔ سمجھ میں پڑھوں آپ بولنا، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا،
اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اب تو یار کوئی نعرہ لگائی دیتا کھڑے ہوئے. ارے ماشاءاللہ. دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ایک شعر اور بولو آئیں بھائی. ماشاءاللہ یہ پتہ چل جاتا نا کہیں بھی کہ جلسہ ہو رہا تو یہ پہنچ جاتا ہے. شوق پتہ نہیں کون کیا ہے. کسی کو حقیر مت جان. سمجھے آپ سمجھ رہے ہو میں بیٹھا ہوں کرسی میں یہ اچھا نہیں کوئی پتہ نہیں یار. میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کرے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو, ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ذرا پیار سے بولو. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. بولو نا یا حسین بولو. اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. وہ کہہ رہے تھے بوڑھے میاں سمجھ رہے ہو یہی وہ حسین ہے جن کے لیے ہرنی بچہ لے کے آئی. اب سب لوگ کہہ رہے ارے یہ وہ حسین ہے. اچھا ایک بولے سنو میری سنو. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. کیا کہ ایک دن نبی جمعے کا دن تھا خطبہ پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو. اور خطبہ جب پڑھا جاتا تو سارے کام کرنا منع ہے نا. تجارت بھی نہیں کر سکتے, سلام کلام بھی, سب چیز منع نا. اور نبی منبر شریف پہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے تھے. اتنے میں حسین آ رہے تھے. بچے تھے, پاؤں میں پاؤں ٹکرایا, گر گئے. جیسے گرے نبی نے خطبہ روک دیا, خطبہ چھوڑ دیا, بند کرا اور سیدھے گئے حسین پاک کو اٹھا کر کے لائے اور گود میں پیار کرتے کرتے منبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہنے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. دعا کر رہے اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا, اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا. اللہ اللہ. جب بات اتنی ہو گئی کوئی کہہ رہا, بوڑھی عورتیں کہہ رہی ہیں پردے سے نکل نکل کے آڑ سے دیکھ رہی ہیں ارے وہ فاطمہ کا لال آ رہا ہے. اگر فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی یہ چھوٹے سے جھولے میں بیٹھے ہوتے تھے. بوڑھی عورتیں چرچا کر رہی ہیں, نئی بہوؤں کو بتا رہی ہے دیکھو یہ وہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں, یہ وہ آل رسول ہیں. اگر فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی اللہ برکت فرما, اگر فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی اور حسین رونے لگے تو جنت سے فرشتے جھولا جھلانے آ جاتے تھے. ایک بولی نا یہ وہی حسین ہے کہ صبح کو عید تھی, اب رو رو کے کہنے لگا امی جان ہمیں کپڑے چاہیے, نئے کپڑے پہن. تو ان کے رونے پر اللہ نے جنت سے کپڑے بھیجا دیے تھے, وہی حسین. حسین پاک آ گئے نماز جنازہ پڑھانے. جنازہ رکھا, کپڑا بچھ گیا, نماز پڑھا دی. نماز کے بعد حسین پاک نے دعا کی اے اللہ اس کی مغفرت کر. اب مجھے بتاؤ اگر حسین پاک جس کے لیے دعا کر دے کیا وہ بخشا نہیں جائے گا؟
ارے بولو نا پیارے، وہ بخشا جائے گا، مگر سنو حسین پاک نے نماز جنازہ تو پڑھ دی، یہ سننے کی بات ہے، نماز جنازہ تو پڑھا دی، پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھوائے، لوگ دعائیں کرانے لگے، لیکن دعاؤں کے بعد حسین پاک جب اپنی جوتیوں کی طرف چلے تو جوتیوں کے پاس جب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، جو بوڑھا بزرگ ہے، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، امامہ شریف بندھا ہوا ہے، حسین پاک کی جوتی اٹھا کر کے اپنے یہاں پاؤں پہ رکھ کر کے وہ بوڑھا حسین پاک کی جوتی صاف کر رہا تھا۔ او لوگوں سنو، حسین پاک کی جوتی وہ اپنے کپڑے سے صاف نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے دامن سے صاف نہیں کر رہا تھا، کسی فرش اور مخملی کپڑے سے صاف نہیں کر رہا تھا، بلکہ جو امامہ شریف پہنے تھا اس امامے کا یہ جو شملہ ہوتا ہے، اس شملے سے حسین پاک کی جوتی صاف کر رہا تھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کون بوڑھا ہے، کتنا عقیدت مند ہے، آل رسول سے محبت کرتا ہے، کون اتنا پیارا ہے، لیکن چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ وہ صاف کر کے اس نے جوتی صاف کر کے رکھ دی، کہنے لگا نبی کے شہزادے، نبی کے نواسے، لو اپنی جوتی پہن لو۔ آقا حسین نے جیسے ہی جوتیوں میں پاؤں ڈالا، اس نے حسین کے پاؤں پکڑ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ نبی کے نواسے تھے۔ کہنے لگے او بزرگ شاخ، مجھے پتہ نہیں تم کون ہو، کیا تم مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا کون ہے کیا اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا؟ جب اتنا کہا تو وہ بوڑھے شخص کہنے لگے اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، اے فاطمہ کے لاڈلے، اے علی کے دلارے، میرا راز فاش مت کرو، میرا راز فاش مت کرو، میرا راز فاش مت کرو۔ حسین بولے تمہیں پتا ہے تم نبی کے صحابی ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا اگر میں نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اگر میں جمعے کے دن گر گیا تو نبی نے جا کر کے مجھے اٹھایا، تمہیں پتا نہیں ہے ہرنی نے بچہ میرے وجہ سے لا کر کے دیا، میں نے جو بھی ضد کر لی میرے نانا نے کبھی اسے نہیں ڈالی، تمہیں معلوم نہیں ہے میرا نام حسین ہے، تمہارا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ ارے کون ہے؟ چہرہ کھولو، میرے کہنے پر میرے نانا بھی میری بات نہیں ٹالتے تھے، تمہیں بھی نہیں ٹالنی چاہیے۔ جب اتنا کہا تو وہ جذبات میں کھڑے ہو گئے اور ہو کر کے کہنے لگے اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، تم پہ میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، میری گردن مانگو گردن دے دوں گا، خون کہہ کے قطرہ مانگو خون کہہ کے قطرہ دے دوں گا۔ ارے یہ کیا چیز ہے، جو مانگو وہ دے دوں گا۔ آپ نے اپنا چہرہ ہٹایا، لوگوں نے دیکھا تو سنو، وہ کوئی آج کا مولانا نہیں تھا، کوئی ایسا ویسا مفتی نہیں تھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، جن سے تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہیں۔ کہا شہزادہ رسول